نماز جمعہ میں شریک نہ ہونے کا گناہ کیا ہے؟ ایسے افراد کے جو خمس نہیں ادا کرتے، کیا ان کے یہاں کھانا پینا جائز ہے؟ نماز کے دوران کون سا خون معاف ہے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ قدر الرجل علی قدر ہمتہ وشجاعتہ علی قدر نفقتہ، انسان کی قدر و منزلت اس کی ہمت اور عزم و حوصلے کے برابر ہوتی ہے، اس کی شجاعت و بہادری اس کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ تو اسی نورانی حدیث کے ساتھ آئے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ٹیم سبیل احکام نے ایک امیج ڈالی تھی اور پوچھا تھا کہ نماز میں کون سا خون معاف ہے۔ کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا تھا اور اکثر لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ویڈیو میں جواب دیجئے۔ تو آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی حالت میں انسان کا بدن اور لباس نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ انہی نجاسات میں سے ایک خون ہے جو اگر انسان کے بدن یا لباس پر ہو تو کچھ شرائط کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ ان میں پہلی شرط، نمازی کے بدن یا لباس پر جو خون لگا ہو اس کی مقدار 1 درہم سے کم ہو، جو تقریباً انگوٹھے کے اوپری پور کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 2، خون خالص ہو، یعنی اس میں پانی یا دوسری گندگی یا نجاست وغیرہ نہ ملی ہو۔ نمبر 3، خون حیض نہ ہو۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب خون نفاس، خون استحاضہ، اسی طرح نجس العین جانور کا خون جیسے کتا اور سور، اور مردار یعنی ایسے حیوان کا خون جس کا ذبیحہ نہ ہوا ہو، اور اسی طرح حرام گوشت حیوان اور کافر غیر کتابی کے خون کا بھی یہی حکم ہے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ اگر خون نمازی کے لباس یا بدن پر لگا ہو تو وہ اسی حالت میں بغیر پاک کیے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خون پاک ہے، بلکہ وہ نجس ہے لیکن صرف نماز کے لیے معاف کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا خون ہے کہ جو نمازی کے بدن یا لباس سے معاف ہے، وہ زخم یا پھوڑے یا کٹی ہوئی جگہ کا خون ہے، چاہے وہ انگوٹھے کے پور سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ وہ خون بھی نماز میں معاف ہے۔ پہلی شرط، زخم یا کٹا ہوا حصہ زیادہ ہو اور عام طور سے اس زخم کو چھوٹا زخم نہ کہا جائے۔ نمبر 2، خون زخم یا پھوڑے کے آس پاس سے کہیں اور سرایت نہ کرے، یعنی کسی دوسری جگہ نہ پھیلے۔ اگر یہ دونوں شرط پائی جائے تو پھر زخم کے خون کے ساتھ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو، دیگر مومنین کو اس چینل کے بارے میں ضرور بتائیں کہ کس طریقے سے سبیل احکام ٹیم پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے، سبیل کمنٹ کے ذریعے سے، ای میل پہ جوابات دے کر کس طریقے سے پوری کوششیں کرتی ہے کہ جوانوں کے مشکلات کا حل نکالا جائے، ان کے مشکل کو سولو کیا جائے۔ اگر کوئی بھی ایک جوان اس کی مشکل سبیل احکام ٹیم حل کر رہی ہے اور آپ کے ذریعے سے وہ جوان سبیل احکام ٹیم سے جڑ رہا ہے تو آپ بھی اس کے ثواب میں شریک رہیں گے۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو شخص خمس نہ دے اس کے یہاں کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کے سوال۔ جس طرح سے خداوند متعال نے انسان پر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ واجب کیا ہے، اسی طرح سے ان واجبات میں سے ایک واجب خمس ہے۔ لہٰذا خداوند متعال قرآن کریم میں سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، اے صاحبان ایمان، یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مصارفران غربت زدہ کے لیے قرار دیا گیا ہے۔
اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خمس نکالنے کا فائدہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے، پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کے علاوہ اس کا فائدہ آخرت میں اتنا ہے کہ جب ہر انسان محتاج ہوگا کسی نیک عمل کا، امام فرماتے ہیں تمہارا اس وقت جو شدید ضرورت ہوگی وہاں پر تمہارے سب کام آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ انسان کے جو خمس نہیں نکالتے ہیں کہ کیا ان کے یہاں ہمارا کھانا پینا اور ان کی چیز استعمال کرنا کیا یہ سب جائز ہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ فلاں شخص جو ہمارے لیے کھانے کی چیزیں مطلب کھانے کے اوپر ہم کو دعوت کی ہے اور اس کھانے میں خمس نہیں نکلا ہے، حالانکہ یہ یقین ہونا کہ 100% مجھے یقین ہو کہ اس کھانے کا خمس نہیں نکلا بہت سخت ہے، اس لیے شک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے گھر پر جانا یا اس کی دکان پر یا ہوٹل پر یا اس کے یہاں کھانا کھانا اور دوسری چیز استعمال کرنا کہ جو خمس نہ دیتا ہو، حالانکہ اس کے مال کے اوپر خمس واجب ہوگا لیکن اس نے خمس نہ دیا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کھانے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ وہ انسان گناہ گار ہے۔ آپ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے کھانا جائز نہ ایسا نہیں ہے، آپ اس کے یہاں آرام سے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، بینک ڈیٹیل ڈسکرپشن میں موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چاہیں تو منتھلی ممبرشپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر نماز جمعہ میں ہم شریک نہ ہوں تو کیا انسان گناہ گار ہوتا ہے؟ آئیں جواب سنتے ہیں مولانا کی زبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے زمانے کے 4 مشہور فقہا امام خمینی علیہ الرحمہ، حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی رحمہ اللہ، آغا سیستانی حفظہ اللہ اور آغا خامنئی حفظہ اللہ، ان لوگوں کی نظر میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے، لہٰذا نماز جمعہ کا ترک کرنا گناہ کا باعث نہیں ہے۔ ترک جمعہ کی جو مذمت بھی روایات میں وارد ہوئی ہیں وہ بھی واجب عینی ہونے کی صورت میں ہے۔ البتہ نماز جمعہ کا مقصد اور خاص کر نماز کے ساتھ 2 خطبوں کا فلسفہ یہ ہے کہ مومنین کو نصیحت کی جائے، لوگوں کو سیاسی اور سماجی حالات سے باخبر کیا جائے اور ان کے اندر سماجی اور سیاسی اصلاحات کا جذبہ پیدا کیا جائے جس سے آپسی ہمدلی اور ہم آہنگی میں اضافہ ہو۔ لہٰذا نماز جمعہ ترک کرنے کی صورت میں انسان ان تمام فائدوں سے محروم رہے گا اور یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ ہاں، نماز جماعت کو بے توجہی اور کم اہمیت سمجھنے کی بنیاد پر ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ باعث گناہ ہے۔ اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو ٹوائلٹ کا یوز صحیح ہے یا نہیں؟ رشتہ دیکھنے والے افراد کے سامنے میک اپ کے ساتھ جانا جائز ہے یا نہیں؟ لڑکیاں لیزر یوز کر سکتی ہیں یا نہیں؟ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس